بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک نئی لیکچر بنانے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. آج کے لیکچر میں جس آیت کو جو ہے ڈسکس کیا جائے گا وہ آیت جو ہے سورۃ بقرہ کی ہے، اور گزشتہ جو آیت ہم نے مطالعہ کی تھی وہ آیت نمبر 6 تھی. آج کا جو آیت نمبر 7 کا سبق ہے، جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس آیت کا جو اسکرپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ اس آیت کا جو ہے وہ اسکرپٹ ہے جو آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آج اس آیت کا جو مطالعہ کریں گے اس کا اردو میننگ کے لحاظ سے مطالعہ کریں گے، اور پھر اس کا جو مطالعہ کریں گے وہ مطالعہ کریں گے اس کا انگلش میننگ کے لحاظ سے، اور پھر اس کا مطالعہ کریں گے اس کا کس کا روٹ ورڈ کون سا ہے، اور پھر آخر میں یہ بھی مطالعہ کریں گے کہ اس کا چیپٹر کون سا ہے یا کس چیپٹر سے جو ہے نا یہ تعلق رکھتا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے ختم، اس سے آغاز کرتے ہیں. اس کا ختم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر جو ہے نا کوئل کر دینا یا اس کی گرہ لگا لینا یا اس کو اس طرح چھپا دینا تاکہ وہ نظر نہ آئے. یہاں اس کا مطلب ہے کہ مہر لگا دی گئی ہے، یعنی اس کو اس طرح سیل کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہدایت ہے جو رشد ہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتی. جیسا کہ ہم نے گزشتہ آیت میں اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ جو ہدایت ہے یا جو رہنمائی ملتی ہے اور جو انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے وہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے. تو پھر ہم نے گزشتہ آیت میں یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اس آیت کے تناظر میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور ان پیغمبر آپ کو ان کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، تو گزشتہ آیت کے تسلسل کے سامنے یہ اس کے تناظر میں یہ ختم یعنی مہر لگا دی گئی. اس کا اردو میننگ ہے، جبکہ اس کا انگلش میننگ ہے ہیز سیٹ ایسی. ہیز سیٹ ایسی کا مطلب ہے اس کا انگلش میننگ ہے مہر لگا دی گئی. اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ختم. کیا ہے؟ ختم. ختم سے مراد ہے اس کے روٹ ورڈ ہے، جبکہ اس کا مادہ لفظ. تو اس کا جو چیپٹر ہے وہ آتا ہے ضربہ. ضربہ اس کا باب ہے، اور خا تا اور میم، خا تا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ چیپٹر جو ہے ضربہ میں آتا ہے. ان دا سیم ہے کہ یہ لفظ آگے رہتا ہے ختم اللہ. آخر میں بنیادی طور پر یہ لفظ ہے ختم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کر دی ہے مہر لگا دی ہے. اللہ جو ہے چونکہ اسم ہے تو کس نے جو مہر لگا دی؟ اللہ نے. تو یہ اس میں جو ہے جلالت ہے، اس میں جلالت ہے، اس میں جلالت ہے، جلالت ہے. تو اللہ سے مراد جو ہے نا وہ اللہ ہی ہے، اس میں جلالت ہے. اس کا جو روٹ میننگ آتا ہے، اس کا جو روٹ میننگ ہے وہ ہے الف لام اور ہا. اور اس کا جو چیپٹر ہے، چیپٹر اس کا نہیں ہے، پرووائڈڈ نہیں ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ بلینک چھوڑ دیا گیا. نیکسٹ ہمارے پاس جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے کہ اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مہر لگا دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ مہر لگا دی ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ کہاں پہ. اعلیٰ کا مطلب اوپر، کس پر. تو یہ اردو میننگ ہے اس کا اوپر، جب انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے آن. اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈز اور اس کا چیپٹر جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے، پرووائڈڈ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے نا بلینک چھوڑ دیا گیا ہے. اس کو کیا کر دیا؟ بلینک چھوڑ دیا گیا ہے. آگے جو نیکسٹ ورڈ آ جاتا ہے وہ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم. قلوبہم یعنی یہ چونکہ جو ہم لفظ ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ ضمیر میں بھی آتا ہے ہم، تو قلوب دلوں کو کہتے ہیں ہم، کیونکہ ساتھ جو ہے ضمیر بھی جڑا ہوا ہے. تو اس سے مراد ہے کہ ان کے دلوں، یعنی کن کے دلوں پر؟ کفار کے دلوں پر اللہ نے کیا کر
دی ہے؟ مہر لگا دی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مہر کہاں پہ لگا دی ہے؟ تو ان میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ یہاں پہ بیان کیا ہے، قلوبہم، ان کے دلوں پر، اور اس کا اردو میننگ ہے ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر، یا ان کے دلوں کے اوپر۔ اسی طرح اس کا انگلش میننگ ہے دیئر لارڈس، اور روٹ ورڈ اور چیپٹر جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے، تو یہ بلینک اور چھوڑ دیے گئے ہیں۔ واؤ سے مراد جو ہے نا اور ہوتے ہیں، واؤ سے مراد اور ہیں، واؤ اور یہ چونکہ حرف عطف ہے تو اس وجہ سے اس کا مطلب اینڈ ہے، اور ہر حرف کا جو ہے نا روٹ ورڈ اور چیپٹر نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ آ جاتا ہے وہ آتا ہے کہ اعلیٰ۔ ابھی ہم نے جو ہے نا وہ اوپر کی لفظ پڑھا ہے کہ جیسا کہ اعلیٰ اوپر۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے مہر لگا دی ہے سب سے پہلے کس پر لگا دی ہے؟ ان کے دلوں پر، اور پھر وہ جو ہے نا حرف عطف کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے علاوہ کہاں پہ مہر لگا دی، تو یہ آگے بات آ رہی ہے کہ ان کے دلوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر بھی کیا کر دی ہے؟ مہر، جو مہر ہے وہ لگا دی، یعنی ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ نہ تو وہ ان کے دل سمجھ سکتے ہیں حقیقت کو، یا اس کو ادراک کر سکتے ہیں، یا اس کو سمجھ سکتے ہیں معرفت الہی کو، دلوں کے راستے سے بھی اور کانوں کے راستے سے، دونوں راستوں سے بھی جو ہے نا نہیں سمجھ سکتے۔ تو ان کے کانوں، تو یہاں پہ لکھو کہ دیر ہیئر ہے، دیر ہیئر کا مطلب ہے کہ ان کے کانوں، اور اس کا روٹ ورڈز اور چیپٹر جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کو بلینک پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان دا سیم ہے کہ آپ کے اوپر ہم نے لفظ پڑھا کہ قلوبہم ہم نے پڑھا تو ان کے دلوں پر، سمعہم ان کے کانوں پر، اور پھر جو ہے نا آگے آ رہا ہے کہ واؤ، ابھی ہم نے پڑھا کہ واؤ جو ہے حرف عطف ہے، حرف عطف ہے جس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور آن، اور اینڈ اس کا میننگ ہے آن۔ اس کا جبکہ اس کا روٹ ورڈ اور اس کا چیپٹر نہیں ہے، اس کو بلینک چھوڑ دیے گئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو تیسری جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا مہر لگا دی ہے کفار کے اور مشرکین کے، وہ یہاں پہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو مہر لگا دی، پھر ان کے کانوں پر، اور تیسری بات یہاں پہ آ گیا کہ تیسرا جو اعضاء ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ ابصار ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ آنکھوں پر، ان کی آنکھوں پر، تو چونکہ ان کی آنکھوں پر جو ہے مہر لگا دی ہے ابصار ہیں، تو کہا گیا کہ ابصار ہیں یعنی جو ہے نا ان کی آنکھوں پر مہر۔ اب دیر بھی ہے، اس کو انگلش جو میننگ ہو گیا اس کا دیر بھی ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ چیپٹر اویلیبل نہیں ہے۔ آگے آ جاتا ہے غشاوہ کہتے ہیں جی کہ اس کو غشو یعنی پردہ، جس میں جو ہے نا دو بیٹیوں کے درمیان ایسی لہر بن جائے کہ تاکہ جو ہے نا دونوں ایک دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، کہ دونوں کے درمیان ایک باڈر لائن قائم ہو جائے۔ تو یہاں جو ہے نا پردے سے مراد جو ہے نا سمجھ بوجھ ہے، اور ایمان کا نور ہے، ہدایت اور رشد کا جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کا مل جانا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا ہے۔ تو از اے ویل یعنی پردہ، تو آپ کو پردہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، جن کو گمراہی ان کے اوپر جو ہے مسلط کر دی گئی ہے، نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ جو ہے نا سن سکتے ہیں، تو نہ وہ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں غائن شین اور واو جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے، غائن شین اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے چیپٹر جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اور ان کے لیے جو ہے نا وَلَهُمْ، تو کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ آگے لفظ آ رہا ہے غشاوۃ، جو کہ پردہ آگے آ رہا ہے کہ ان کا انجام کی طرف آ رہا ہے،
کیونکہ 3 چیزوں پر ان کا پردہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. اب یہ آخر جو 2 ورڈ ہیں یہ ان کے انجام کو جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ اب ان کا انجام کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے لیے جو ہے کیا تیار کر کے رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو بیان کر رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو جہاں پہ جو ہے نا یہ ہے کہ وَلَهُمْ ان کے لیے، اور اس کا جو انگلش میننگ ہوگا وہ ہے کہ اینڈ فار دیم، یہ اس کا جو انگلش میننگ ہے. اور اس کا روٹ ورڈز اور اس کا جو ہے چیپٹر اویلیبل نہیں ہے، پرووائڈ نہیں ہے. آگے جاتا جی کہ عذاب عظیم، یہاں پہ جو ہے نا لفظ جاتا ہے عذاب عظیم. عذاب یعنی عذاب، اور اس کے جو ہے پنشمنٹ. تو چونکہ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ روٹ ورڈز اور جو ہے نا اس کا جو چیپٹر ہے باب ہے وہ پرووائڈڈ نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے اس جگہ کو کیا کر دیا، اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا. اب آگے جاتا ہے عظیم. عظیم سے مراد ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے، تو کیسا عذاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ جو عذاب ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے، یعنی بہت بڑا عذاب ہے. اور چونکہ جہنم میں جو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس کی مختلف شکلیں ہوں گی، تو یہاں اس ناظر میں کہا گیا کہ جو عذاب ان کو دیا جائے گا وہ بڑا عذاب ہوگا. تو گریٹ اس کا مطلب ہے. اور آگے جاتا ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے عین ضا اور میم، عین ضا اور میم، یہ اس کا کیا ہے روٹ ورڈ ہے. چونکہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تو اس کا جو ہے نا باب جو ہے نا جس باب کے اندر یہ آتا ہے وہ ہے کارنامہ. تو یہاں تک یہ جو آج کی ہماری جو ہے نا وہ آیت تھی، اور وہ جو آیت تھی اس کو ہم نے جو کیا کیا اسٹڈی کیا ہے. تو اب یہاں پہ اس کے جو کچھ سیدھا پوائنٹ ہے جو تفسیر جو ہے نا وہ مظہری میں ہے. پہلی بات تو کہ یہاں پہ لفظ جو ہے نا چونکہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ ختمہ، تو یہ ختمہ جو لفظ ہے یہ فعل ماضی جو ہے نا اور مثبت معروف ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا لفظ یہاں پہ رشاوہ، تو یہ اس میں جامد ہے. اور عظیم جو لفظ ہے یہ صفت مشبہ ہے. یہ 3 لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے جو پہلا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ختمہ کہ جو مہر لگا دی گئی یہ والا لفظ، تو یہ کہتے ہیں کہ ختمہ جو لفظ ہے یہ ہے فعل ماضی مثبت معروف ہے. اور اس میں جو رشاوہ کا لفظ ہے وہ ہے اس میں جامد. اور یہاں پہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رشاوہ، یہ لفظ جو ہے نا یہ اس میں جامد ہے. اور یہ جو آخری لفظ جو عظیم ہے یعنی بہت بڑا، یہ صفت مشبہ ہے. اور یہ فعل ماضی اور آگے دیوا کے مثبت جو ہے نا وہ معروف ہے. فعل ماضی مثبت معروف ہے. تو یہ آج کی یہ ہماری آیت تھی. اس میں جو چیدہ پوائنٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ تفسیر جو مظہری ہے اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کہ یہاں پہ ہے کہ دل کی حقیقت، اور ایک حدیث اس سے یہاں پہ شروع ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے تو وہ بھلائی اور نیک باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتے. قلب گوشت کے لوتھڑے کا نام ہے تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے. اور اس کا اطلاق جو ہے نا عقل اور معرفت پر بھی ہوا کرتے ہیں، چونکہ یہ جو قلب کا لفظ استعمال ہوا. اور قرآن حکیم میں جو ہے نا اس کی تائید میں ایک آیت بھی آئی ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، خواہ وہ اعراض ہوں یا جواہر. اور اسباب کے اسباب نظریہ اور اسباب سبب کے اسباب نظر یہ ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کے نتائج پیدا کرتا ہے. تو جب آدمی اپنے خواہش یعنی آنکھ کان وغیرہ سے کام لیتا ہے اور انہیں استعمال میں لاتا ہے تو اس کے بعد خدا
علم بالمخصوصات پیدا کرتا ہے، اور جب اسے علم بالمخصوصات حاصل ہو جاتا ہے تو اپنے ذہن کو دو مقدموں کی ترتیب میں خرچ کرتا ہے، تو حق سبحانہ و تعالیٰ علیم بالنتیجہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور اگر خدا چاہے تو کوئی چیز بھی پیدا نہ کرے اور خواص کو معطل وہ بیکار اور ذہن کو جو ہے نا کیا کہ مشوش وہ پریشان کر دیں، اور چاہے تو علم بالمخصوصات حاصل کرا دیں، لیکن یہ علم قلب بھی ذرا بھی مؤثر مفید نہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ دلوں کی سیاہی بے وجہ نافرمانی، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نافرمانی کی وجہ سے جو ہے نا اس کے دل پر جو جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب جو ہے نا انسان کیا کرتا ہے، جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں معروف نہیں ہوتا تو اس کے دل پر جو ہے ایک ڈاٹ صحیح جو ہے وہ لگ جاتی ہے، رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ جب سیاہ ہونے لگتا ہے تو اس کو حق اور باطل میں جو ہے تمیز نہیں رہتی۔ تو چونکہ یہاں پر جو ہے 3 جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، تو چونکہ انہی سے انسان جو ہے نا یہ آزاد جو ہے نا خواہش خمسہ میں سے ہے، اور بالمخصوصات کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو فہم دیتا ہے، تو ان کے پھر استعمال کر کے انسان جو ہے نا منکرات اور معروفات کے درمیان فرق کر لیتے ہیں، اور پھر انہی کے استعمال کی وجہ سے نتیجہ جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ کیونکہ آخر میں اس کے مختصراً یہ کہ چونکہ جو ہے نا ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کو سمجھ عطا نہیں کی ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ان تینوں باتوں کو جو ہے نا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے جو ہے نا کن کے لیے کفار کے لیے جو ہے نا دردناک کیا ہے، عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اور وہ عذاب کیسا عذاب ہے، وہ عذاب جو ہے نا وہ عظیم عذاب ہے۔ تو اس میں جو 3 پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو بظاہری طور پر عموم کی نظر میں بھی یہ جو ہے نا 3 یہاں پہ بیان کیے ہیں، یہاں پہ دل ہے، یہاں پہ کان اور یہاں پہ آنکھیں، تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خواص خمسہ عطا کیا ہے تو وہ خواص خمسہ کے اندر یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ انہی چیزوں کا جو ہے نا انسان جو ہے نا استعمال کر کے معرفت الہی کو جو ہے نا تلاش جب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو معرفت دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نا یہ ان کے حق میں کفار کے کہ انہوں نے جو ہے نا کفر کیا اور پھر ان کو سمجھانا یہ سمجھانا نبی جی برابر ہے، اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ اس کا جنرلی اور سرسری جو ہے نا وہ کیا تھا، مفہوم تھا۔ تو اب اس کا میننگ ہم نے کر لیا ہے۔ آج کے ساتھ یہ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، کل جو ہے نا نیکسٹ ٹائم جو ہے نا لیکچر نمبر 10 کے ساتھ جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، خاص پہ معمول اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن حکیم کی سمجھ اور اس کا فہم و ادراک اور اس کی سمجھ و بوجھ اور اس کو عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر لمحہ جو ہے رہنمائی فرمائے، اور ایسا ہی کرنے کی توفیق دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور جہاں پہ جو بحیثیت بشر انسان ہونے کے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس سے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ دعا کرتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت بشر جو میری کوتاہی آپ کی نظر میں ہے تو اس سے مجھے معاف کر دے اور میری رہنمائی فرما، تاکہ میں اس کو بہتر سے بہتر انداز میں اس کو جو ہے نا وہ بیان کر سکوں، چونکہ بغیر اللہ کی توفیق اور بغیر اللہ کی رہنمائی کے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے کہ اس کا سمجھنا اور اس کا عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے درخواست ہے انشاءاللہ کل دوبارہ نیکسٹ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔